ہماری جو شکلیں نہیں بگڑتی، ہم پہ فوراً عذاب نازل نہیں ہوتا، یہ صدقہ ہے سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگلی بات یہ ہے الصواعق المحرقہ میں علامہ ابن حجر مکی نے لکھا ہے، حضور کی ذات تو ہے ہی ایسی، اللہ نے خود ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ کفار نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اللہ کے عذاب کو دعوت دی، اور کہا کہ اگر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اگر یہ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں تو ہم پر آسمان سے عذاب نازل ہو جائے، پتھر نازل ہو جائے، لیکن نازل نہ ہوئے۔ اس کا جواب قرآن نے یہ دیا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یا رسول اللہ آپ ان کے مابین موجود ہو اور اللہ ان پہ عذاب نازل کر دے، اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں۔ تو حضور کی وجہ سے عذاب کرے۔ اور اگلی بات الصواعق المحرقہ کی، حضور نے فرمایا یہ آسمان کے ستارے آسمان کے لیے امان کی ضمانت ہے کہ جب تک آسمان پر یہ ستارے چمکتے رہیں گے آسمان ہلاکت سے، تباہ ہونے سے، غرق ہونے سے محفوظ رہے گا۔ آسمان پر جب تک ستارے چمک رہے ہیں یہ آسمان کے لیے سلامتی کی ضمانت ہے۔ اور حضور نے فرمایا جب تک کائنات پر میری اہل بیت رہے گی یہ بھی عذابوں سے محفوظ رہے گی۔ یہ زمین عذابوں سے محفوظ تب تک ہے جب تک اس روئے زمین پہ حضور کی آل اور اولاد بن رہی ہے۔ حضور کی آل کے برابر کسی کی آل نہیں، جس طرح حضور کا کائنات میں ثانی نہیں، حضور کے لیے جو لوگ صحابی بننے کے لیے اللہ نے منتخب کیے ان کا ثانی نہیں، اور جس خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا یا حضور کی نسل سے جو لوگ اللہ نے پیدا کیے ان کا بھی کائنات میں کوئی ثانی نہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ وہ رسالت کو کہاں پر رکھے۔ یعنی اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ رسول نہیں بنا دیتا، وہ جسے رسول بناتا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ یہ تاج رسالت کس کے سر پہ ہونا چاہیے۔ لیکن آیت کا ترجمہ یہ ہے، اگر ترجمہ لفظوں کا دیکھیں تو لفظوں کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ رسالت کو کہاں پر رکھے۔ ایک معنی تو یہی تھا کہ نبی اور رسول کسے بنانا ہے اللہ اس بات سے بخوبی واقف ہے، لیکن دوسرا معنی یہ تھا کہ اللہ بخوبی واقف ہے کہ رسالت کہاں رکھے۔ علماء نے لکھا ہے اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بخوبی اس بات سے واقف ہے کہ رسالت کہاں پہ رکھے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول کو کس خاندان میں پیدا کرے اللہ اس بات سے بخوبی واقف ہے۔ یعنی جس طرح رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص ہستی کا انتخاب کرنا ہوتا ہے اور یہ رسول کہاں پیدا ہو اور اس کی اولاد میں کون پیدا ہو اللہ اس کے لیے بھی بندوں کا انتخاب فرماتا ہے۔ اسی لیے حضور جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ خاندان سب سے اعلیٰ تھا اور اس خاندان کی برابری کا کوئی خاندان نہ تھا، کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا۔ اسماعیل کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، اس کی بہت ساری شاخیں بنی، وضاحت اس کی یہ ہے لیکن بنو کنانہ کے برابر کوئی بھی شاخ نہ ہو سکی۔ پھر بنو کنانہ میں سے امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قریش کو منتخب کیا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا جو حضور کا خاندان ہے، اور بنو ہاشم میں سے حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا۔ اولین و آخرین میں کوئی ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ کی برابری کر سکے۔ تو بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ گر ہونا ہے، اور جن نبیوں کی آمد کا حضرت موسیٰ نے تذکرہ کیا وہ خاص علاقے، خاص قبیلے، خاص قوم اور خاص بستی کے رسول تھے، لیکن جس رسول کی ہم بات کر رہے ہیں حضور امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
وہ خاص علاقے نہیں، خاص بستی کے نہیں، خاص قوم اور قبیلے کے نہیں، بلکہ صبح قیامت تک ہر شے کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، جانداروں کے لیے، بے جانوں کے لیے اور کائنات کے ذرے ذرے کے لیے نبی اور رسول بن کے آئے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے راوی کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ مکہ مکرمہ کے مضافات میں نکلا، میں نے دیکھا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمار بن یاسر وہ ہستی ہیں، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ پہلے 6-7 بندے جو مسلمان ہوئے تھے ان میں ایک نام حضرت عمار بن یاسر کا بھی، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ اسلام کے لیے سب سے پہلے جو خون بہایا گیا وہ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، ان کو شہید کیا گیا اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ یعنی اسلام کے لیے جو میرا خون پیش کیا وہ عمار بن یاسر کی والدہ نے۔ اور کسی نے کہا کہ عمار بن یاسر حضور سے عرض کی کہ عمار بن یاسر تو اسلام سے پھر گئے ہیں، مرتد ہو گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک عمار بن یاسر ایمان سے لبریز ہے، وہ کبھی مرتد نہیں ہوا۔ یہ بھی صحابی رسول اور ایمانداری کے ساتھ کبھی منبر پہ ان کے فضائل اور مناقب کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ ان کا جرم صرف یہ ہے کہ یہ علی کے محب ہیں، اور ہر میدان میں جناب حیدر کرار کی جہاں تلوار چمکتی تھی برابر میں عمار بن یاسر کی تلوار چمکتی تھی۔ تو یہ بھی صحابی رسول ہے۔ میں نے آپ سے عرض کی کہ جلیل القدر صحابی اور پہلے جو بندے 6-7 مسلمان ہوئے ان میں نام ہے حضرت عمار بن یاسر کا۔ سبحان اللہ۔ حضور کی رسالت عامہ کی میں بات کر رہا تھا تو حضرت حضور مکہ کے مضافات میں گئے، حضور نے دیکھا کہ عمار بن یاسر کو کافروں نے پکڑا ہوا ہے اور آگ کے انگاروں کے ساتھ ان کو اذیت دے رہے ہیں، ان کو جلا رہے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت عامہ، حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب اپنے صحابی پہ تشدد کرتے ہوئے کفار کو دیکھا، امام الانبیاء نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلامن کما بردت علی ابراہیم، کہ آگ عمار پہ اسی طرح ٹھنڈی اور گلزار بن جاؤ جس طرح کہ تو ابراہیم خلیل اللہ پہ گلزار بنی تھی اور ٹھنڈی ہوئی تھی۔ یہ کلمات امام الانبیاء کی زبان سے ادا ہونے تھے، ادا ہوتے ہی حضرت عمار نے دیکھا کہ آگ کا اثر ختم ہو گیا۔ یہ ہے رسول اللہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ۔ حضور جس درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جمعے کے خطبے ارشاد فرماتے تھے، امام الانبیاء علیہ السلام نے بعد میں کسی صحابی نے منبر تیار کیا اور حضور نبی کریم علیہ السلام منبر پہ تشریف لے گئے اور اس تنے کو چھوڑ دیا جس کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ مسجد میں رونے کی آوازیں آتی ہیں جس طرح کوئی بندہ روتا ہے۔ تحقیق کرنے پہ معلوم ہوا کہ وہ ستون جس کے ساتھ امام الانبیاء علیہ السلام ٹیک لگایا کرتے تھے اب حضور نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور کی جدائی میں ہی منبر پر حضور چلے گئے، حضور کی جدائی میں یہ ستون رو رہا ہے جس کے ساتھ حضور سرور کائنات ٹیک لگایا کرتے تھے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، امام الانبیاء نے فرمایا کہ میں آج بھی مکے میں اس پتھر کو جانتا ہوں کہ اعلان نبوت سے پہلے جب میں اس کے سامنے سے گزرتا تھا تو وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام ہر شے کے لیے نبی اور رسول بن کے آئے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے امام الانبیاء علیہ السلام نبی اور رسول بن کے آئے، اور کائنات کی ہر شے حضور سے محبت کرتی ہے، حتیٰ کہ جنت بھی حضور سے محبت کرتی ہے، کیونکہ حضور کے صحابہ حضرت عمار بن یاسر، حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد بن اسود، مولا علی مرتضی شیر خدا، حضور نے فرمایا یہ 4 میرے صحابہ وہ ہیں کہ جنت ان سے محبت کرتی ہے اور ساری کائنات یہ چاہتی ہے، انہیں شوق ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں،
لیکن جنت اس بات کا شوق رکھتی ہے کہ یہ 4 صحابہ اس کے اندر داخل ہیں۔ تو جب حضور کے صحابہ سے جنت محبت کرتی ہے تو حضور سے بھی محبت کرتی ہے۔ کائنات کی یعنی ہر شے، کائنات کا ذرہ ذرہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور کائنات کی ہر شے کے لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی اور رسول بن کر آئے ہیں۔ ایک موقع پر حضور نے فرمایا کہ مجھے 6 چیزوں پر 6 چیزوں میں تمام مبتدئین و آخرین پہ فضیلت دی گئی ہے کہ 6 چیزیں مجھے ایسی عطا ہوئی۔ یہ ایک موقع کی بات ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹوٹل 6 چیزیں ہیں۔ ایک موقع پر حضور نے فرمایا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں، اس موقع پر 6 چیزیں بیان کی کہ وہ 6 چیزیں حضور نے فرمایا مجھے ملی ہیں اور میرے علاوہ کائنات میں کسی اور کو میسر نہیں ہے۔ ایک چیز حضور نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، او کما قال علیہ السلام، کہ مجھے اللہ نے یہ رعب دیا ہے کہ دشمن اگر 1 مہینے کے فاصلے پر مجھ سے دور ہو، میرا اس پر بھی رعب پڑ جاتا ہے۔ 1 مہینے کی مسافت ہو، میرا رعب دشمن پہ پڑ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے ایک تو یہ چیز دی گئی ہے، اور دوسری چیز حضور نے فرمایا جعلت لِیَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، کہ میرے لیے ساری روئے زمین کو مسجد بنایا گیا ہے اور ساری روئے زمین میرے لیے پاک قرار دی گئی ہے۔ مطلب یہ کہ پہلے زمانے میں پہلے نبیوں کی امتوں کے لیے یہ رعایت نہ تھی کہ جہاں بھی نماز کا ٹائم آئے، عبادت کا وقت آئے، وہ نماز پڑھ لے، عبادت ادا کرنے، ایسا نہیں تھا۔ مخصوص مقام اور مخصوص جگہ تھی جہاں پر عبادت کی جاتی تھی، لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور حضور کے قدمین طیبین طاہرین اس زمین پہ لگے تو یہ حکم اب تبدیل ہو گیا کہ اس روح زمین ساری کی ساری سید عالم علیہ السلام کے لیے مسجد بن گئی، اور ساری روح زمین حضور سرور کائنات کے لیے پاکیزہ اور پاک ہو گئی۔ تو یہ دوسری چیز امام الانبیاء نے فرمایا میرے لیے فضیلت کے طور پر مجھے دی گئی اور کائنات میں کسی اور کو نہ دی گئی۔ تیسری چیز حضور نے فرمایا کہ احلت لی المغانم، کہ غنائم، کہ میرے لیے غنیمت کو حلال کیا گیا ہے اور کسی کے لیے یہ غنیمت حلال نہیں تھی۔ اور ایک چیز حضور نے جو ہمارے عنوان سے متعلق ہے وہ یہ ہے، فرمایا کہ ارسلت الی الخلق کافۃ، کہ مجھے تمام انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مجھ سے پہلے جو بھی نبی اور رسول آتا وہ خاص علاقے، وہ خاص قبیلے، علاقے اور بستی کا رسول اور نبی ہوتا، لیکن سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے مبعوث کیا گیا تو خاص علاقے کے لیے نہیں، خاص قبیلے کے لیے نہیں، خاص لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ صبح قیامت تک ہر بشر کے لیے، جنات کے لیے اور کائنات کے ذرے ذرے کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عامہ کو رب کائنات نے یوں بیان کیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ہم نے آپ کو ساری روح زمین کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام مخلوق کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات سے باخبر نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے والوں تمہیں مبارک ہو کہ نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر اور حضور کا تذکرہ کرنا یہ وہ عمل ہے کہ یہ صرف ہم، آپ، جن، فرشتے، ملائکہ ہی نہیں کرتے، بلکہ کائنات کا رب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہے، آپ کا ذکر خیر کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے فرشتے رسول پہ درود بھیجتے ہیں۔ ہمارا درود یہ ہے، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا کہتے ہیں صلی اللہ صلی وسلم علی حبیبکا، جو بھی مختلف سیغے ہیں۔ ہمارا درود یہ ہے۔ رب کا درود کیا ہے؟
جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی پہ درود پڑھتا ہے اور بھیجتا ہے۔ تو صحیح البخاری میں یہ بات موجود ہے، صحیح بخاری میں حضرت محمد بن اسماعیل امام بخاری فرماتے ہیں قال ابو العالیہ، کہ ابو العالیہ نے کہا صلاۃ اللہ علیہ، اللہ جو اپنے حبیب پہ درود بھیجتا ہے وہ یہ ہے کہ السلام علیہ عند الملائکۃ، کہ اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو جمع کرتا ہے، سارے فرشتوں کی مجلس لگتی ہے، حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور حضور کے ذکر خیر خود رب کائنات کرتا ہے، یہ رب کا درود بھیجنا۔ تو نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے والوں تمہیں مبارک ہو کہ تم وہ عمل کرتے ہو جو ہمارا رب عمل کرتا ہے، ہمارا خالق عمل کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ذکر خیر سے کائنات کا کوئی گوشہ، کوئی مقام خالی نہیں ہے۔ جہاں جہاں پر رب کائنات کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ اور اب رب کا ذکر کہاں کہاں ہوتا ہے؟ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کائنات کی کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اللہ کی حمد نہ بیان کرتی ہو، اللہ کی ثنا بیان نہ کرتی ہو، کائنات کی کوئی ایسی شے نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جہاں میرا ذکر ہوتا ہے وہاں میرے حبیب کا ذکر ہوتا ہے۔ اگر کائنات کی ہر شے رب کا ذکر کرتی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں جہاں رب کا ذکر ہے، حضور کا ذکر ہے، کائنات کی ہر شے محمد عربی پہ درود و سلام پڑھتی ہے اور محمد عربی کا ذکر خیر کرتی ہے۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، حضور نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ آج اگر کوئی ان کا ذکر خیر